فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 114، 10 ستمبر 2021۔ سوال: میں حال ہی میں برلن چلا گیا ہوں اور فی الحال ایک عارضی رہائش گاہ میں رہ رہا ہوں۔ مستقل رہائش کی تلاش شروع کرنی ہے۔ برلن میں رہائش کی صورتحال کافی خراب ہے۔ ایک گھر میں درخواست دہندگان کی تعداد 100 افراد تک ہے اور اوسطاً لوگوں کو مستقل جگہ تلاش کرنے سے پہلے چند ماہ تک ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری کمپنی نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی پروفائل کو مالک مکان کے لیے زیادہ پرکشش بناؤں تاکہ میرے پاس مکان حاصل کرنے کا زیادہ امکان ہو۔ ان چیزوں میں سے ایک جو انہوں نے تجویز کی ہے، انشورنس حاصل کرنا ہے۔ یہ کسی بھی حادثے کی صورت میں گھر کو پہنچنے والے نقصان کے اخراجات کو پورا کرے گا، اور بظاہر یہاں کے مالک مکان یہ فیصلہ کرتے وقت اس انشورنس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کیا اس صورت میں اس بیمے کو حاصل کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ اس سے مجھے رہنے کے لیے مستقل جگہ حاصل کرنے میں بہت مدد ملے گی؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کسی بھی قسم کی انشورنس، بیمہ وغیرہ کروانا قطعاً ناجائز ہے، اور اس میں کئی ایک قباحتیں ہیں۔ تفصیل کے لیے فتویٰ نمبر 54 ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کافر ممالک کی طرف سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے جہاں حلال و حرام کی تمیز نہ کی جا سکے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت نہیں کی تھی، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں: ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کے روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں: قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہم وہاں کمزور اور ناتواں تھے۔ تو فرشتے ان سے کہتے ہیں: قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر کے اپنے دین کو بچا لیتے؟ مزید سخت حکم جاری فرمایا: فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورۃ النساء آیت نمبر 97۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات تھی جنہوں نے دین بچانے کے لیے دارالکفر کو چھوڑ کر مسلمان علاقے کی طرف ہجرت نہیں کی، جبکہ ہمارے ہاں تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ ہم لوگ محض دنیا کے حصول کے لیے مسلمانوں کے علاقے چھوڑ کر کفار کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں ہم پر یہ مشکلات اور پابندیاں ہیں، کیا اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش ہے یا نہیں؟ ہمارے خیال میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ محض دنیا طلبی کوئی معقول عذر نہیں کہ جس کی بنیاد پر اضطراری حالات والی گنجائش نکال لی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلامی ممالک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی میں رہتے ہوئے رزق حلال کی تلاش کرنے کی ہمت دے کہ جہاں ہم آزادانہ طور پر اسلامی احکامات پر عمل کر سکتے ہیں۔ آمین۔ یہ دعا بکثرت پڑھنی چاہیے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اے اللہ، حلال کو میرے لیے کافی کر دے تاکہ حرام سے بچ سکوں، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے ما سوا سے غنی کر دے۔ آمین۔ مفتیان کرام، فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔